الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کا شرف ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ روز جمعہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ماہ محرم الحرام رخصت ہوا جاتا ہے اور ماہ صفر المظفر کی آمد ہونے والی ہے. یہ وہ مبارک اور عظیم مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کئی اولیاء کاملین کے یوم عرس مانا جاتا ہے جن میں مشہور ترین نام روزانہ بخش علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے. سبحان اللہ. لیکن بدقسمتی سے ماہ صفر المظفر کی آمد جب ہوتی ہے تو اب بھی دور جاہلیت کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ جو خیالات، جو باطل عقائد، جو باطل نظریات، جو غلط رسومات دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی اب بھی ہمارے لوگوں کے اندر وہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اور وہ کمزوری یہ ہے کہ ماہ صفر کو منحوس مہینہ کہا جاتا ہے کہ ماہ صفر جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ماہ صفر میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور جس مہینے میں بلائیں نازل ہوں، مصیبتیں نازل ہوں تو وہ مہینہ منحوس ہے. اگر صرف یہی نتیجہ نکالا جائے تو بتائیے اس ماہ مبارک میں
تو ہم یہ کہیں کہ جناب بلائیں نازل ہوں، مصیبتیں نازل ہوں تو وہ مہینہ منحوس ہوتا ہے. تو یہ سال تو تاریخی سال ہے. اس سال میں ماہ رمضان بھی آیا. ماہ رمضان میں کورونا کی مصیبت پوری دنیا پر نازل تھی. تو کیا معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ بھی منحوس ہو گیا؟ تو ہرگز یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی گھڑی میں اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی بلا نازل ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ گھڑی اور وہ مہینہ اور وہ دن منحوس ہو جائے. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو لہٰذا ماہ صبر و مظفر کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل عقیدوں کی واضح طور پر تردید فرما دی. واضح طور پر ان عقیدوں کو رد فرما دیا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صبر کو منحوس کہنے والوں کو فرمایا لا صبر، صبر کچھ نہیں ہے. جو صبر کو پہاڑ بنایا ہوا ہے، صبر کے مہینوں کو مصیبتوں اور بلاؤں کا مہینہ کہا جا رہا ہے. اور اب بھی ہمارے یہاں صبر و مظفر کے جو ابتدائی 13 دن ہوتے ہیں ان کو 13 تیزی کہا جاتا ہے. اب بھی کہا جاتا ہے. یہ کون سا مہینہ؟ 13 تیزی کا مہینہ ہے. تو یہ 13 تیزی کچھ بھی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. یہ کوئی شریعت مطالعہ میں ذہنی نہیں کیا جاتا کہ انسان کسی دن کو، کسی مہینے کو برا بلا کرے. کیونکہ قرآن میں کہ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے مہینے ہیں. تو جس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے وہ منحوس کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منحوس نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صبر، صبر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس طرح کے مضمون کو کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو مجھ پر مصیبت نازل ہو جائے گی، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو مجھے کسی مشکل کا سامنا ہوگا، اور وہ اس کام سے رک جاتا ہے اس وجہ سے کہ جناب اگر یہ کام کر لیا تو ضرور مجھ پر مصیبت نازل ہوگی. اسی کو بدشگونی کہا جاتا ہے. اچھا شگون بھی دیا جاتا ہے. اگر انسان صبح سویرے کسی نیک بندے کی زیارت کر لیتا ہے، کوئی اللہ والا مل جاتا ہے، صبح سویرے کسی مزار کی حاضری ہو جاتی ہے، صبح سویرے نماز فجر پڑھنے کی سعادت مل جاتی ہے، تو انسان اگر یہ تصور کر لے کہ یار آج فجر کی نماز پڑھی ہے، آج میرا دن اچھا ہو جائے گا، اس کی تو اجازت ہے. لیکن انسان یہ تصور کر لے آج صبح صبح کسی چاڑے کو دیکھ لیا، آج صبح صبح کسی انڈے کو دیکھ لیا، آج صبح صبح کسی نے بھیک مانگ لی، آج صبح صبح اپنے کام پہ جا رہا تھا کسی نے پیچھے سے آواز لگا دی ہے، آج جو پہلا گراہک میری دکان پر آیا ہے خالی ہاتھ چلا ہے، اب تو اللہ ہی خیر کرتے ہیں. تو یہ ساری بدشگونیاں ہیں. تو حدیث پاک میں اس کا رد فرمایا ہے کہ اگر بدشگونی آ جائے اور انسان اس کام سے رک جائے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گیا. شرک میں مبتلا ہو گیا. شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام کا حقیقی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہر کام کا کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر انسان اس کام کی نسبت کسی غیر کی طرف کر دے کہ اس کام کی وجہ سے مجھ پر مصیبت
اس کے بارے میں تو وحی کے بیان کی گئی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر بدفعلی لینا شرک ہے. بدفعلی لینا یا بدشگونی لینا یہ ایک ہی بات ہے. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی لینا شرک ہے. بدفعلی لینا شرک ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اور 3 مرتبہ جس بات کا بیان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اور اس سے اگلی حدیث پاک میں، اس حدیث پاک کے اگلے حصے میں ہمارے لیے بچت کا راستہ بھی ہے. اور وہ یہ کہ جو انسان کا وہم ہوتا ہے اس پر انسان کو طاقت حاصل نہیں ہوتی. وہم میں آ جاتا ہے، خیال ہے آ جاتا ہے، انسان بہت سارے تصور میں ڈوبا رہتا ہے. انسان کی اس بات پر قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اپنی مرضی سے چلا سکے. انسان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا. اور انسان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کام پر مجبور نہیں کیا کہ جو کر ہی نہیں سکتا. انسان جو کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا اسے حکم دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، مولویوں نے دین بڑا مشکل بنا دیا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے وہ ہماری طاقت کے مطابق نازل فرمایا ہے. تو رب کا فرمان کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. قرآن کے فرمان کو کوئی بھی جھٹلائے تو وہ مجرم ہے. تو لہذا حدیث پاک میں جو آگے ارشاد فرمایا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ بدفعلی لینا شرک ہے، 3 بار ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ خیال آ جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ جناب میں نے یہ کام کر لیا تو اب تو اللہ ہی عابد ہے. یہ انسان کو خیال آ جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ خیال آ جاتا ہے، لیکن اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جسے اس بات کا خیال آ جاتا ہے وہ بدفعلی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے اس بدفعلی کے عقیدے کو دور کر دیتا ہے. یہ ہے حل کہ اگر خیال آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لے کہ یہ چیزیں تو میرے رب کی پیدا کی ہوئی ہیں. اگر میرے رب نے نہ چاہا تو میرا کوئی بات بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر رب نہ چاہے، یہ ہم جملہ تو کہتے ہیں، ہم یہ جملہ کہتے ہیں اور اسی جملے سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے حکم کے بدلے ایک طرف کا پتھر بھی نہیں رہ سکتا. ہم یہی کہتے ہیں نا. تو جب ماہ سفر آ جائے یا دنیا کے سامنے منحوس جانے والا، منحوس جانے والا شخص آ جائے تو پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر گراف خالی ہاتھ چلا جائے، صبح سویرے پر پیچھے سے آواز لگا دے، صبح سویرے ہمارا دن کا آغاز اچھا نہ ہو تو پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، جب تک مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر بیچاری نئی نویلی دلہن گھر میں آ جائے اور اسی دن گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس بیچاری دلہن کو طلاق کے سوا کچھ نہیں ملتا. طلاق کے علاوہ اس بیچاری لڑکی کو کچھ نہیں ملتا. یہ ہمارے معاشرے کی اتنی بڑی بدبختی ہے. اور یہ منحوس لڑکی نہیں ہے، یہ کام کرنے والے منحوس ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا. موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ لوگ کیا کیا رکھ رہے ہیں کہ جناب اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے اس فرزند کی، ہمارے اس عزیز کی موتی ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا
کہ بدفالی لینا شرک ہے. وہ شرک میں آلودہ ہو گیا جس نے بدفالی لی، بدشگونی لی. تو اس بیچاری لڑکی کا کچھ قصور نہیں ہے. اگر کسی عزیز کا انتقال ہو بھی جاتا ہے تو یہ قدرتی معاملہ ہے. آپ خود تصور کیجیے، آپ کسی کی بیٹی کو مروز کہہ رہے ہیں، کیا آپ بیٹی والے نہیں ہیں؟ کیا آپ بیٹی والے نہیں ہیں؟ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کو اس کے گھر بیچتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے، جب تک شرعی وجہ نہ ہو طلاق کا مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. آج طلاق بہت آسان ہے، ذرا سی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو صرف لوگوں کو راستہ نظر آتا ہے تو صرف طلاق کا نظر آتا ہے. فوراً مرد حضرات بھی اپنی زبان میں 3 جملے کہہ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے جان چھڑا لی. یہ جان چھڑائی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کو دعوت دی ہے. کیونکہ جو عورت بھی بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر لعنت کی گئی، اور جو مرد بغیر وجہ کے طلاق دے رہا ہے تو کیا اس کا چھٹکارا ہو جائے گا؟ تو جو بھی ہمارے گھر کے بڑے حضرات ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے تو پیار و محبت کے ساتھ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آج ذرا سی بھی کچھ 19 ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں صرف طلاق کا راستہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں سدھار ہو. دوبارہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری گفتگو یہ ہے کہ جب بھی ماہ سفر کا مہینہ آیا یا جب بھی کوئی ایسا شخص سامنے آ جائے یا کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ جناب اب ہماری خیر نہیں ہے، اب کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، کوئی بلا آئے گی. بڑے گھر کی بھی بات کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں خواتین کے بھی کچھ ایام مخصوص ہیں کہ جناب اگر اس دن کپڑے دھو لیے تو کوئی مصیبت آئے گی، کچھ پریشانی آئے گی. جناب جمعے کو کپڑے نہیں دھونے، جناب منگل کو کپڑے نہیں دھونے. ہر برادری کا الگ الگ حساب کتاب ہے. کسی برادری نے جمعے کا دن رکھا ہوا ہے، ہفتے کا رکھا ہوا ہے، اتوار کا رکھا ہوا ہے، منگل کا رکھا ہوا ہے. تو حقیقی فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کریے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. اسی طرح جب چاند گرہن ہوتا ہے، بعض گھروں کی خبریں سنی ہے کہ شادی امید سے جو لڑکی ہوتی ہے اسے سونے کی دیتے ہیں، اسے جگا کر رکھتے ہیں. جناب اگر سو گئی تو بچے کو کچھ ہو جائے گا. یہ بھی بدشگونی ہے. سورج گرہن ہو جائے، جناب جو امید سے عورت ہے وہ چھری نہیں چلا سکتی. کوئی چیز اگر کاٹی تو جب بچہ پیدا ہوگا اس کا نام کٹا ہوا ہوگا یا دیگر کوئی اس کا وضو کٹا ہوا ہوگا. کیا سارے بچے جو معذور پیدا ہوتے ہیں کیا ان کی ماں نے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی شریعت میں حیثیت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے بچے ایسی ایسی بیماریاں لے کر پیدا ہو رہے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ نئی نئی بیماریوں کے نام سن رہے ہیں. انسان سوچ ہی نہیں سکتا یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جاتا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں بیچاروں کو گردوں کے مرض ہو رہے ہیں. حالانکہ جو انسان نوجوان ہو جاتا ہے یا کچھ عمر کا حصہ آگے بڑھتا ہے جب گردوں کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے گردے کی تکلیف کے ساتھ. تو یہ رب کا نظام ہے، کسی بندے کا نظام نہیں ہے. نظام چلانے والا رب تعالیٰ ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو کبھی بھی ایسا خیال آ جائے تو اسے چھٹکارا پائیے. کس ذریعے؟ کس چیز کے ذریعے؟ اسے بات میں بتا دیا. جب آ جائے یہ خیال کہ اب مجھے مصیبت پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریے، کیونکہ ہمیں اس بات پر قدرت نہیں ہے کہ ہم اپنے خیال کو تبدیل کرتے ہیں. لیکن جب بھی ایسا خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. انشاءاللہ حدیث پاک کے اس حصے پر جب ہم
انشاءاللہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نازل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک بات کروں گا، بعض نمازی حضرات جب جماعت سے فارغ ہوتے ہیں تو نمازوں کے آگے سے گزرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں، جسے اگر ہم ڈیڑھ ہوشیاری کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جناب نمازی کے آگے سے گزرنا ہے، ٹوپی اتار کے آگے رکھ دی، گزر گئے، یہ ستھرا نہیں ہے۔ جو شرعاً ستھرا ہے وہ ایک ہاتھ ہے، اتنا ہاتھ، یہ ستھرا ہے، اور اتنا موٹا ہو ایک انگلی کے برابر، ایک انگلی کے برابر موٹائی ہو اور ایک ہاتھ کے برابر اونچائی ہو، یہ ستھرا ہے۔ اگر آپ ٹوپی رکھ دیں گے تو ٹوپی سے ستھرا نہیں بنے گا۔ اور آج سے ایک نیا طریقہ بھی نکلا ہے، مثال کے طور پر میرے سامنے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے عمران بھائی صاحب چھلانگ لگا کے اس نماز کو کراس کریں، ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کی طرف اچھال کر اس طرح اس نمازی کے آگے سے گزریں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ جناب اس طرح کرنے سے نمازی کے آگے سے نہیں گزر رہے، تو اس طرح کے مختلف ہیلے بہانے بنائے ہوئے۔ اگر آپ کو گزرنا ہے کسی نمازی کے آگے سے تو آپ میرے دیکھ تو لیں کہ آپ جب گزرنا چاہتے ہیں کسی نمازی کے آگے سے تو نہیں گزر رہے، اگر گزر جاتے ہیں تو پھر واپسی آتے ہیں۔ ایک دفعہ گزر گئے دوبارہ واپسی آئیں گے، یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایک دفعہ گزرے یہ ایک گناہ، دوسری دفعہ واپسی آئے ہم یہ سمجھے کہ اس کا بدلہ ہو جائے گا، یہ اس کا بدلہ نہیں، وہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص نمازی کی آگے سے گزرتا ہے تو اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا وقار کیا ہے، راوی نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے، صرف حضور نے 40 کا فرمایا۔ راوی فرماتے یا تو حضور کی مراد 40 دن تھی یا 40 مہینے تھی یا 40 سال تھی، انہیں یاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صرف 40 فرمایا۔ تو ہمیں نمازی کے آگے گزرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اچھا ایک یہ غلط فہمی بھی ہے، مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، امامت کروا رہا ہوں، مولوی صاحب پیچھے ہی ہوتے ہیں، اگر مجھے گزرنا ہے تو میں اسے پیچھے سے ہو سکتا ہوں، یہ گزرنا نہیں کہلاتا، یہ ہٹنا کہلاتا ہے۔ گزرنا کب ہوگا؟ یہ نمازی مولوی صاحب کو کروس کر کے دوسری طرف ہے، اگر میرے پیچھے پیچھے بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے میں ہٹ جاتا ہوں تو یہ گزرنا نہیں کہلاتا، یہ ہٹنا کہلاتا ہے۔ اور ہٹنے میں اور گزرنے میں فرق ہے، یہ اردو کے اعتبار سے فرق ہے۔ اگر آپ کسی کو کراس کر کے جائیں گے تو یہ گزرنا ہے، اگر اس کے آگے سے ہٹ جائیں گے تو یہ گزرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔